و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 31 سورہ لقمان۔ حضرت لقمان کے حوالے سے علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ نبی یا رسول نہیں تھے بلکہ سلیم الفطرت انسان تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑی دانائی عطا فرمائی تھی، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی اگر سلیم الفطرت ہو تو کوئی نبی اور رسول اس تک نہ بھی پہنچے پھر بھی وہ اپنی فطرت کی سلامتی کی بنیاد پر اللہ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ تو سورہ لقمان، چونکہ اس سورہ مبارکہ میں لقمان کی نصیحتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو فرمائی تھی ان کا تذکرہ ہے، تو اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ لقمان رکھا گیا۔ زمانہ نزول، اس سورت کا نزول اس دور میں ہوا جو مکہ میں مسلمانوں پر مصائب کا دور تھا، خاص طور پر والدین کے حقوق کے حوالے سے نوجوانوں کو دین اسلام سے روکنے کی سازش تیار کی گئی تھی۔ انہیں بتایا گیا کہ والدین کے حقوق اور اطاعت لازم ہے، لہٰذا جو تمہارے والدین تم سے کہتے ہیں تم اس بات کو مانو۔ والدین اگر کہتے ہیں نا کہ اسلام قبول نہ کرو تو چھوڑ دو، تو اس گویا بلیک میل کیا جا رہا تھا ان کو، تو اس تناظر میں یہ سورہ مبارکہ اتری جس میں یہ واضح حکم دیا گیا کہ یقیناً والدین کی اتباع ان کی پیروی یہ لازم ہے، لیکن اگر والدین شرک پر مجبور کریں تو ایسے موقع پر والدین کی بات ماننا لازم نہیں بلکہ اس کو نہ ماننا لازم ہوگا۔ مضامین اس صورت میں لوگوں کو توحید کی صداقت سمجھائی گئی اور شرک کا باطل ہونا بتایا گیا۔ انہیں دعوت دی گئی کہ باپ دادا کی اندھی تقلید چھوڑ دیں۔ جیسے ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ المیہ بہت زیادہ ہے کہ ہم اپنے بڑے، اپنے آبا و اجداد، وہ تمام رسومات، وہ تمام طور طریقے جن کی شریعت تائید کرتی ہے، اگر وہ ہمارے بڑوں کی طرف سے آ رہے ہیں تو ہماری سر آنکھوں پر ان کو لازم پکڑنا ہمارے ذمے ہے، لیکن ہمارے باپ دادا کے وہ رسوم و رواج کہ جن کی بنیاد پر شریعت نہیں ہے تو ان کو چھوڑ دینا جو ہمارے ذمے لازم ہے۔ کھلے دل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو قبول کرنے کا حکم دیا گیا۔ نیز حضرت لقمان کی نصیحتیں ذکر کی گئیں کہ جن کا تذکرہ ان کے کلام میں ملتا ہے، اور اس کے ضمن میں چونکہ تفصیل کا موقع نہیں ہے کہ ان کی ایک نصیحت کو سامنے رکھا جائے، بہرکیف ان کی نصیحت کا تعلق عقائد کے ساتھ بھی تھا، حسن معاشرت کے ساتھ بھی ہے، اخلاقیات کے ساتھ بھی ہے، معاملات کے ساتھ بھی ہے۔ باقی ضمناً ایک مسئلہ جو زیر بحث آیا اس میں وہ تھا لہو و لعب کی چیزیں خرید کر لانا کہ جس کی وجہ سے آدمی دین سے غافل ہو جائے۔ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی سخت وعید ذکر کی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، کہ جو لوگ لہو و لعب کا سامان خرید کر لاتے ہیں جس کی بنیاد پر ہم دین سے غافل ہو جاتے ہیں، شریعت سے غافل ہو جاتے ہیں، تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کو رسوا کر دینے والا عذاب دیا جائے گا۔ اب لاو الحدیث کے ضمن میں کیا آتا ہے؟ تو اس کے اندر وہ تمام چیزیں شامل ہیں جو کہ ہمیں اللہ کے دین سے، اس کی یاد سے غافل کر دیں۔ مثال کے طور پر ہم اگر آج کے دور کی بات کرتے ہیں تو ہم آج کے دور میں ٹیلی ویژن یہ لاو الحدیث میں شامل ہے، کیونکہ ٹیلی ویژن گھر میں لگا ہو تو نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں، ذکر ضائع ہوتا ہے، تلاوت ضائع ہوتی ہے، کوئی بھی قرآن ذکر تلاوت کی طرف نہیں جا، ٹی وی جو لگا ہے گھر میں، پھر کون قرآن پڑھے گا، ذکر کون کرے، تلاوت کون کرے، نماز کون پڑھے؟ کئی مختلف اوقات میں مختلف پروگرامات چل رہے ہوتے ہیں جو چھوڑنے کا جی بھی نہیں چاہ رہا ہوتا، تو ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، اس کو نہیں چھوڑتے۔ یہ ہے لہو الحدیث۔ تو ٹیلی ویژن کو لانے والا اس کی زد میں آ جائے گا کہ اللہ اسے دردناک عذاب دے گا۔ موبائل فون، اگر چونکہ موبائل کا استعمال آپ کے اختیار میں ہوتا ہے، لہٰذا اگر آپ اس کی بنیاد پر اپنے دین سے، شریعت سے، ذکر تلاوت سے غافل ہو رہے ہیں تو پھر یہ بھی لاو الحدیث کے اندر آ جائے گا۔ لہٰذا اس میں کوشش کی جائے کہ موبائل ہمیں اپنے دین سے غفلت میں نہ ڈالے، اس کی وجہ سے ہمارا وقت ضائع نہ ہو۔ ایک مرتبہ فیس بک کھل گئی، 5-6 گھنٹے گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا، 2-2.5 گھنٹے تو ویسے ہی گزر جاتے ہیں، اب وقت کدھر گزارا ہم نے، ضائع چلا گیا سارے کا سارا۔ تو ایسے ہی وہ تمام چیزیں جو ہمیں اللہ کی یاد سے غفلت میں ڈال دیں تو ساری اس کے اندر شامل ہیں۔ اور آخری آیت مبارکہ اس کی ان اللہ عندہ علم الساعہ، علم غیب کے مسئلے کو واضح کیا گیا کہ 5 امور
کہ جن کا آگے ذکر آتا ہے ان کے بارے میں اللہ کے سوا کوئی بھی علم نہیں رکھتا، کہ جس سے اللہ کے غیر سے علم غیب کی نفی ہو جاتی ہے۔